صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت ریاست نورستان تھی۔ نورستان کے بادشاہ کا بیٹا 14 سالہ شہزادہ تیمور ایک عقل مند اور تجسس رکھنے والا لڑکا تھا۔ ایک روز شہزادہ اپنے محل کے قریب واقع پراسرار جنگل میں داخل ہوتا ہے۔ جنگل کے درخت پرانی داستانوں کی سرگوشی کر رہے تھے۔ اچانک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ لگتا تھا جیسے بدروحوں نے شہزادے کو گھیر لیا ہے۔ اس خوفناک صورتحال میں شہزادے تیمور کو اپنے گلے میں لٹکے تعویذ کا خیال آیا۔ اسے اپنی ماں کی کہی بات یاد آئی کہ بیٹا مشکل وقت میں یہ تعویذ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے فوراً اس تعویذ کو اپنی قمیص سے باہر نکالا۔ وہ چمکنے لگتا ہے اور راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ایک نقاب پوش ظاہر ہوتا ہے۔ شہزادہ ایک بار پھر گھبرا جاتا ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ جاتا ہے۔ اس نقاب پوش کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چاروں طرف دھند چھا جاتی ہے۔ شہزادہ ہمت کر کے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ نقاب پوش جواب دیتا ہے، میں بھولی کہانیوں کا نگہبان ہوں۔ وہ سایہ شہزادے تیمور کو بتاتا ہے کہ اس کے گلے میں لٹکا تعویذ قدیم حکمت و دانائی کی چابی ہے۔ یہ تعویذ سلطنت کے پہلے بادشاہ نے بنایا تھا تاکہ زندہ لوگوں اور روحوں کے درمیان پل بنایا جا سکے۔ وہ بھوت جو سائے کی شکل میں ہوتا ہے، وہ شہزادہ تیمور کو پرانی داستانیں سناتا ہے۔ پرانے جنگجوؤں کی کہانیاں، قربانیوں کی کہانیاں، پرانے ہیروز کی باتیں، پرانے بادشاہوں اور شہزادوں کی باتیں۔ ہر ایک کہانی سبق سے بھرپور ہوتی ہے اور ہر کہانی میں زندگی میں آگے بڑھنے کا سبق ہوتا ہے۔ شہزادہ تیمور ابھی وہ کہانی سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک بار پھر وہ سایہ گم ہو جاتا ہے اور شہزادہ پھر سے جنگل کی تاریکی میں گم ہو جاتا ہے۔ جنگلی جانوروں اور درندوں کی خوفناک آوازیں اس کو ڈراتی ہیں۔ بدروہیں جن بھوت اسے خوفزدہ کرتے ہیں۔ وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے ایک بار پھر سے اسی تعویذ کو باہر نکالتا ہے، مگر اس بار تعویذ روشن نہیں ہوتا۔ شہزادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اسے موت قریب آتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ گھر کی واپسی کا رستہ تلاش کرنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے۔ ایک لمبی جستجو کے بعد شام ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بالآخر اسے رستہ مل جاتا ہے۔ شہزادے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھتی ہیں۔ اس کا چہرہ بھی چمکنے لگتا ہے۔ اسی دوران وہ سایہ ایک بار پھر ظاہر ہوتا ہے، مسکراتا ہے اور کہتا ہے، شہزادے، حقیقی جادو آپ کے تعویذ میں نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ وہ حقیقی جادو تمہاری کوششوں میں چھپا ہے اور وہی تمہیں منزل تک، تمہارے مقصد تک پہنچا سکتا ہے۔